بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دی نالج آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتی ہیں، لہٰذا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو حوض میں بچ جانے والا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ ان کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اور وہیں اس کے قریب دوسرا کنواں جس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور اسے بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹایا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، میں اس خیر یعنی کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کھانا تناول فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھایا اور شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے غذا طلب کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب و منزلت رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا، آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کی، ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا چہرہ آستین سے ڈھانپے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے، اور ان کی صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا، آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کا عوض نہیں، بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے در پہ جان ہونے تک، سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے عرض کی، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ یقیناً اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی، قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جسے 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ مزید یہ کہ لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش کرنے کی بجائے دیندار اور شریف لڑکا تلاش کیا جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، مالدار نہ تھے، مگر آپ کی دینداری اور شرافت ملاحظہ فرما کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں چروانا تھا، مگر در حقیقت ان کی اپنی صحبت پاک میں رکھ کر کلیم اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ لہٰذا یہ آیت صوفیہ کرام کے مجاہدہ و ریاضت اور مرشد کے گھر رہ کر ان کی خدمت کرنے کی بڑی دلیل ہے۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی طرف چلے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا،
تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور یقیناً جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جزو سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا اوسج کا، جو کہ ایک خاردار درخت ہے اور اکثر جنگلوں میں ہوتا ہے۔ پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبعی طور پر خوف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید فرمایا گیا اپنا ہاتھ اپنی قمیص کے گریبان میں ڈال کر نکالو تو وہ کسی مرض کے بغیر سفید اور چمکتا ہوا نکلے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک گریبان میں ڈال کر نکالا تو ویسا ہی چمکدار نکلا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آئے اور خوف دور ہو جائے۔ عطائے معجزات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ مزید نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔
مزید عرض کی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم باکثرت تیری پاکی بیان کریں اور باکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ عز و جل کے بندوں کی مدد لینا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض قبول کی اور ان سے ارشاد فرمایا، ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔